الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة النساء واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ ترجمہ: اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو بہت ڈیٹیل سے احکام عطا فرمائے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ احکام جو ہم کو دیے ہیں وہ ہم کو مکمل طور پر جانتے ہوئے دیے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، ہماری کیا کیا خواہشات ہیں، ہم کہاں تک صبر کر سکتے ہیں اور ہماری کیا لمٹس ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں کہ انسان کے اندر شہوت جو ہے ایک بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے، اور اس کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈیٹیلڈ احکام ہم کو دیے ہیں، اور یہ احکام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی مہربانی ہے، تاکہ انسان کے پاس ایک جائز راستہ ہو اپنی شہوت سے نبٹنے کا۔ اور یہ جو مختلف قیدیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو بتائی ہیں، اس سے مطلوب صرف یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحمت فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان قیدوں کی نسبت حکم فرمایا ہے، اور جو لوگ اپنی شہوتوں پر فریفتہ ہیں وہ البتہ یہی چاہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے سے دور جا پڑیں۔ جو بے حیا ہیں، بے شرم ہیں اور گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، انڈیسنسی میں اور زنا میں پڑے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام عام ہو جائیں اور سب لوگ اس کاموں کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں اور سب لوگ انہی جیسے ہو جائیں۔ یہ خود اپنی شہوات کا اتباع کرتے ہیں اور گمراہ ہیں، تو چاہتے ہیں کہ سب دوسرے لوگ بھی ایسا ہی کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت سے ہم کو قوانین دے دیے ہیں، اور ان قوانین پر عمل کر کے ہم اپنی شہوت کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ ترجمہ: خدا چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ کوئی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کا خالق ہے، اس کو پتہ ہے اس نے انسان کو ضعیف بنایا ہے، اس کو خوب معلوم ہے کہ یہ اپنی شہوت و مرغوبات سے کہاں تک صبر کر سکتا ہے، تو اس لیے ہر حکم میں تخفیف کا بھی لحاظ فرمایا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ انسان کے حق میں جو مفید دیکھا وہ اس کے ذمہ لگا دیا، سہل ہو یا دشوار۔ مثلاً عورتوں اور شہوت سے صبر کرنا آدمی کو بہت دشوار تھا، اس لیے اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے جائز طریقے اللہ سبحانہ وتعالی نے بتلا دیے کہ اس طرح سے اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ یہ نہیں کہ قضائے شہوت سے بالکل روک دیا گیا ہو، جیسا کہ عیسائی مذہب میں ہم دیکھتے ہیں، اور دوسرے دیگر مذاہب میں بھی ہے کہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ شہوت کو ایک غلط چیز جو ہے وہ قرار دے دیا گیا، جیسا کہ رہبانیت کے اندر ہے کہ وہاں پر شادی کرنا ہی جو ہے گویا ایک غلط کام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت سے شریعت کے اندر تنگی نہیں فرمائی کہ کوئی حلال کو چھوڑے اور حرام کی طرف دوڑے، لہٰذا ان آیتوں کا خلاصہ جو یہ نکلا کہ نفس کو شہوت سے بچانا اور ان تمام قیدوں کا پابند ہونا جو عورتوں کے بارے میں مذکور ہوئی ہرگز دشوار امر یا دشوار کام نہیں ہے، اور ان کی پابندی نہایت ضروری اور سراسر مفید ہے۔ اور اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھے کہ جو دین اسلام ہے اس کا مزاج حیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزیں حضرات انبیاء علیہ السلام کے طریقہ زندگی میں سے ہیں۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، اور نمبر 4 جو ہے نکاح کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار فرمایا، اور یہ جو ہے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے احکام جو ہیں انسان کی آسانی کے لیے اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآنی احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔